نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا تیسرا حصہ اور اس کا آن لائن کورس کا سلسلہ جاری، اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر ہے 29۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الطور کی آیات 17 تا 34 کا مطالعہ کریں گے، اور کتاب کے صفحات ہیں 104، 106 اور 107۔ تو بک 3 ہے لیسن پلان کے مطابق کلاس نمبر 29، اور سورۃ الطور کی آیات 17 سے 34، اور بک 3 کے پیجز ہیں 104، 106 اور 107۔ ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ سمجھتے ہیں، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں جن باتوں کو آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، اہل جنت کی بہمان نوازی کیسے کی جائے گی اور ان کی خدمت پر کون مقرر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ، برے لوگ جنت میں کیوں نہیں جا سکیں گے، یہ کون سے برے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا ذکر بھی آئے گا۔ نمبر 3، ہر شخص کے اپنے اعمال کے بدلے رہن ہونے سے کیا مراد ہے۔ رہن ویسے تو کہتے ہیں کوئی شے کسی کے پاس رکھوا کر قرض لے لینا، پیسے واپس کرو، قرض واپس کرو، رہن کی چیز واپس لے لو، یہ رہن ہوتا ہے۔ اس کو بھی آگے ہم سمجھیں گے، تو یہاں ذکر آئے گا۔ تو ہر شخص کے اپنے اعمال کے بدلے رہن ہونے سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ چوتھا نقطہ ہے، گھر والوں میں ڈرتے رہنے سے کیا مراد ہے۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، گھر میں رہتے ہوئے ڈرتے تھے وہ، تو گھر والوں میں ڈرتے رہنے سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور آخری نقطہ ہے مقاصد مطالعہ کے ذیل میں، پانچواں نقطہ، سرکشی سے کیا مراد ہے۔ سرکش ہو جانا اور فاسق و فاجر ہو جانا اور حدود کو پامال کر دینا، سرکشی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مقاصد مطالعہ کے بعد اب آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ الطور کی آیات 17 تا 20 اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں، بلکہ ترجمہ پہلے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو نعمتیں ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرور مصفوفہ، وہ قطاروں میں بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ اگلی آیات سورۃ الطور کی آیات 21 تا 23۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ شامل فرما دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم انہیں خوب عطا کریں گے۔ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، میوے اور گوشت۔ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، اس جنت میں ایک دوسرے سے دوستانہ جھپٹ کر شراب کا پیالہ لے رہے ہوں گے۔ لا لغو فیہا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ سورۃ طور کی اگلی آیات ہیں، آیات 24 تا 28۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے۔ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسے خوبصورت جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے
فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل، بے شک ہم اس سے پہلے، ندعوہ، اسی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی خوب احسان فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیات سورۃ الطور کی آیات 29 تا 34۔ فذکر، تو آپ نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک بکاہن، تو آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ نتربص بہ ریب المنون، جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا، آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، تو کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں اس رسول نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ، تو چاہیے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ یہ الحمدللہ سورہ طور کی جن آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیات 17 تا 34 ان کا ترجمہ ہوا۔ اب حسب معمول ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 17، اس مقام پر ارشاد ہوا، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ متقین کا حسن انجام یعنی عمدہ بہترین انجام وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ باغ جنت کے، نعمتیں نہ ختم ہونے والی نعمت جنت کی، ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 18، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو نعمتیں ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔ متقین کے حسن انجام کا مزید بیان، مزید ان کے لیے نعمتوں کا ذکر۔ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ علمی بات، تو جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں یہ بات آتی ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقی اور اصل کامیابی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 19، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت 19 ہے۔ اہل جنت کی مہمان نوازی، ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے کر، خوب مزے کرو گے۔ اچھا جی، دنیا کے مزے وقتی ہوتے ہیں، بہت بھوک لگی کھانا کھا لیا، زیادہ بھوک لگی تو ایک پلیٹ زیادہ کھا لی، چوتھی پانچویں پلیٹ پر جائیں گے تو سب کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ یہاں کے مزے ہے ہی نہیں اصل میں، بس تھوڑا سا ٹیسٹ ہے۔ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، مزے بھی اڑائیں گے اور کوئی مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ عجیب بات بولوں جی، جنت میں واش روم کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے ایک خوشبو بھری ڈکار سی آئے گی، ہلکی سی سانس کے اندر ہی اندر ہلکی سی ڈکار سی آئے گی، سب ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں کی نعمتیں لطف ہی لطف والی ہوں گی، کبھی اس میں کمی بیشی کا معاملہ نہیں ہوگا، رک جانے کا معاملہ نہیں ہوگا، اوور ایٹنگ کا مسئلہ کبھی وہاں پر پیدا نہیں ہوگا۔ اہل جنت کو جنت کی نعمتیں حاصل ہونے کی وجہ ان اچھے اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اصل میں تو جنت اللہ کی رحمت و فضل سے ملے گی، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کی بدولت میں دے رہا ہوں، تو اللہ فرما سکتا ہے اس کی شان کریمی ہے
یہ اس کی رحمت و فضل کا بیان ہے۔ بندہ تو یہ کہے مالک تیرے فضل سے ہی اور رحمت سے ہی جنت مجھے ملے گی۔ علمی بات، اسی بات کو سورۃ الحاقہ آیت نمبر 24 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم آگے بھیج چکے ہو گزشتہ زندگی کے ایام میں۔ سورۃ الحاقہ ہم 29 پارے میں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اسی پارٹ 3 میں تیسرے حصے میں، وہاں بھی اس بات کا ذکر آیا کہ کھاؤ پیو مزے لے کر اور تمہارے اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی دنیا میں کر چکے آج تمہیں جنت عطا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان۔ آیت نمبر ہے 20، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ قطاروں میں بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 20۔ اہل جنت کی محفلوں کا تذکرہ، وہ ساتھ ساتھ بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس انداز کی نشست اطمینان اور خوشی اور مہمان کے اعزاز و اکرام کو ظاہر کرتی ہے۔ تختے کون سے؟ جنت والوں کے تختے۔ سورہ دہر پڑھیں گے، 29 پارے میں ہے، 30 سے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ ہر جنتی کو اللہ بادشاہت عطا فرمائے گا، تو شاہانہ تخت ہوں گے، جیسے کہ بادشاہوں کے تخت بڑے معروف ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو بادشاہ بنا دے گا۔ وہ تخت ساتھ ساتھ بچھے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے وہ اس انداز کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان و خوشی کا اظہار ہوتا ہے، مہمان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی محفل، لیکن جنت والی محفل کی اصل حقیقت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اللہ نے شوق ہمیں دلایا ہے قرآن میں۔ اہل جنت کا نکاح، اہل جنت کا نکاح حوروں سے کیا جائے گا۔ وہ حوریں بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی، یعنی جو نکاح ہوگا وہاں ان کے نکاح میں حوریں بھی دی جائیں گی جن کو بہت خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑی بڑی آنکھوں کا ذکر ان حوروں کی خوبصورتی کا ذکر ہے۔ اچھا جی، ایک سوال آتا ہے، جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو بھائی وہ عورت جو نیک ہوگی نا دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو حوریں نا ان کا سردار بنا دیا جائے گا۔ اب حوریں خوبصورت ہوں گی تو ان کی سردار کتنی خوبصورت عورت ہوگی، سبحان اللہ، تو عورتوں کو خوبصورتی عطا ہو جائے گی۔ کافی ہے میرے خیال سے، تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آیت نمبر 21، بہت توجہ سے سنیے گا، جنتی گھرانے کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ شامل فرما دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ گروی کا لفظ، یہ رہن کا لفظ شروع میں ہم نے استعمال کیا تھا، رہین کا لفظ قرآن میں آیا، بات کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، اہل جنت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان کا ذکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن اولاد کو بھی نیک والدین کے ساتھ جنت کے اعلیٰ درجے میں ساتھ ملا دے گا، اور اعلیٰ درجات والے جنتی کے درجات کو کم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات بیان ہو رہی؟ ماں باپ بھی نیک ہو، اولاد بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ ملا دے گا۔ لیکن جنت میں سب کے درجات تو برابر نہیں ہوں گے، کوئی اوپر، کوئی درمیان، کوئی نیچے۔ اللہ نیچے سے لے جا کر سب سے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ اوپر والوں کا درجہ کم نہیں ہوگا، نیچے والوں کا درجہ ایلیویٹ ان کو کر دیا جائے گا، ان کو اوپر لے جا کر ملا دیا جائے گا۔ مگر کون؟ گھر والے، ماں باپ بھی ایمان والے ہوں، اولاد بھی ایمان والی ہو، خیر کے کام میں ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں، تو اللہ یہ ایمان والوں کو انشاءاللہ جمع فرما دے گا اور نیچے درجے والوں کو اوپر درجے والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ کتنا پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا جنتی گھرانے کے بارے میں۔ ایک اہم پہلو عملی اعتبار سے، عملی پہلو، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نصیب ہونا ہے، جس کی شرط ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت، اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا، یہ شرط ہے۔ یہ شرط پوری ہو، اللہ گھر والوں کو جمع فرما دے گا جنت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل فرمائے گا، اور وہ جنتی جو اونچے درجات پر ہوں گے ان کی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ
اعلیٰ درجات عطا فرما کر ان کے ساتھ فرما دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا اور جمع فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہم تو مسلمان ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول علیہ السلام کی مزید سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، مکمل پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اہم نکتہ، صاحب ایمان والدین کو اولاد کے حوالے سے دی گئی خوشخبری۔ اگر ان کی اولاد مومن ہے تو اسے اپنے نیک آباء و اجداد کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا۔ ماں باپ صاحب ایمان، اولاد بھی اگر مومن ہے تو اپنے نیک آباء و اجداد کے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے جایا جائے گا۔ اسی لیے ایمان کی محنت کی ضرورت ہے، اور ایمان کی قدر کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، اس کی اہمیت کی ضرورت ہے، اور پھر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ برے لوگوں کے جنت میں نہ جانے کی وجہ، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے، اس بات کو سورۃ المدثر آیت نمبر 38 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ برے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے رہن یعنی گروی رکھا ہوا ہے۔ سورہ مدثر 29 پارے میں ہے قرآن کے، تیسرے سے میں بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 38 سورہ مدثر میں یہ بات آئی ہے۔ اب رہن کسے کہتے ہیں؟ یہ گروی کا معاملہ، رہن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے رہن کے معنی کسی کو قرض دیتے ہوئے اس کی کوئی قیمتی چیز بطور ضمانت بدلے میں رکھ لینے کو رہن کہتے ہیں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ کسی کو قرض دیتے ہوئے اس کی کوئی قیمتی چیز بطور ضمانت بدلے میں رکھ لینے کو رہن کہتے ہیں، گارنٹی کے طور پر۔ ایک شخص دوسرے سے لاکھ روپے لے رہا ہے، وہ کہتا ہے بھائی کوئی زیور رکھوا دو، گھر کا ہے، گاڑی کے کاغذات رکھوا دو۔ گھر کے کاغذات تو قیمتی ہے نا، زیور ہو، گاڑی کے کاغذات، یہ قیمتی شے رکھوا کر ضمانت کے میں پیسے واپس کروں گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ قرض لینا تو یہ جو قیمتی شے رکھوائی ہے اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ پیسہ واپس کرو، رہن لے لو، یہ رہن واپس لینا چاہتے ہو تو پھر پیسہ واپس کرو، وہ قرض کے معاملے میں رہن کہلاتا ہے۔ ہر شخص کا اپنے اعمال کے بدلے رہن ہونے سے مراد، ہر آدمی رہن رکھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ نمبر 1، یعنی وہ جیسا اچھا یا برا عمل کرے گا ویسا ہی اچھا بدلہ یا بری سزا پائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے وہی پاؤ گے، جو بیج ڈالو گے وہی نکلے گا۔ خیر کا بیج ڈال رہے ہو، خیر کی کام کر رہے ہو، جنت پاؤ گے، شر میں لگے ہوئے ہو تو جہنم کی آگ پاؤ گے، استغفر اللہ۔ نمبر 2، یعنی جس طرح کوئی شخص قرض ادا کیے بغیر رہن رکھی چیز نہیں چھڑا سکتا، اسی طرح کوئی شخص ایمان کے تقاضوں پر عمل کیے بغیر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ جب تک ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے جان بچ نہیں سکتی۔ اگر رہن والی چیز واپس چاہتے ہو تو قرض واپس کرو، اللہ کے ہاں پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، ورنہ بچت ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے رہن رکھا جانا ہر شخص کا، اس سے مراد۔ اگلی آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 22، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں خوب عطا کریں گے میوے اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مسلسل نعمتیں عطا فرمائے گا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اہل جنت کو دی جانے والی نعمتیں طرح طرح کے میوے، مرغوب گوشت، اور جو وہ چاہیں گے، میوے میں پھل بھی شامل، اور مرغوب جو پسند ہو نا، کسی کو فش پسند ہے، کسی کو بکرے کا گوشت پسند ہے، کسی کو زیادہ مرچوں والا، جو ہماری چاہت ہوگی سب کچھ وہاں پر عطا ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آیت نمبر 23، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس جنت میں ایک دوسرے سے دوستانہ جھپٹ کر شراب کا پیالہ لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا۔ یہ جھپٹنے کا مفہوم کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جنت کی مزید نعمتوں کا بیان، آیت میں پاکیزہ شراب کا ذکر ہے، جنت میں جو عطا ہوگی وہ طہورہ پاکیزہ عطا ہوگی۔ اہل جنت کی کیفیت کا ذکر، کس طرح پی رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اہل جنت باہمی خوشی اور دوستی میں ایک دوسرے سے شراب کے پیالے چھینتے اور جھپٹ کر لے رہے ہوں گے، آگے بڑھ بڑھ کر چھین رہے ہوں گے۔ یہ چھیننا لڑائی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوستی اور محبت اور پیار میں ہوا کرتا ہے، خوشی کے طور پر ہوا کرتا ہے، اور یہ سیلیبریشن کے طور پر ہوا کرتا ہے۔ اس جھپٹنے کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ جھپٹنا سمجھنے، لپک کر لے لینا،
چھین لینا دوسرے سے، یہ دشمنی یا لڑائی جھگڑے میں نہیں ہوتا، محبت میں، خوشی میں اور دوستی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ جنت والوں کی کیفیت کا ذکر۔ جنت کی شراب کی صفات، جنت کی شراب پی کر نہ کوئی بہکے گا کہ بیہودہ بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 19 میں بات ہے، اور پارٹ 3 میں تیسرے حصے میں سورۃ الواقعہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پاکیزہ وہاں پر عطا ہوگی شراب۔ آیت نمبر 24، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اہل جنت کے خدمتگار، وہ خدمتگار نوعمر نوجوان لڑکے ہوں گے، نوجوان۔ دوسرے مقامات پر بھی اسے بیان کیا گیا ہے، مثلا سورۃ الواقعہ آیت نمبر 17 اور سورۃ الدہر آیت نمبر 19۔ سورہ واقعہ 27 پارے میں ہے، کچھ دنوں بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورۃ الدہر 29 پارے میں ہے، کچھ اور دنوں کے بعد اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ تو خدمتگار نوعمر نوجوان لڑکے ہوں گے، وہ اہل جنت کے ارد گرد ان کی خدمت کے لیے پھرتے رہیں گے، ایسے خوبصورت جیسے موتی جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پڑے، شائننگ میں کمی نہ آئے۔ اتنے خوبصورت ہوں گے وہ لڑکے کہ جیسے موتی پوشیدہ چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ خدمتگار لڑکے اتنے خوبصورت ہوں گے تو جنتی کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کا حسن کتنا زبردست ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ خدمتگار بد وضع اور اکھڑ مزاج نہیں ہوں گے۔ بد وضع برا کردار، اکھڑ مزاج سختی ہونا، تو نہ بد مزاج ہوں گے نہ سختی کرنے والے ہوں گے، بلکہ بہت خوبصورت، صاف ستھرے اور اطاعت گزار ہوں گے۔ خدمت کرنے میں ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی مشکل میں نہیں ہوں گے، اور کبھی تھکیں گے نہیں، اور کبھی اکڑ نہیں دکھائیں گے، نہیں، بہت خوبصورت، صاف ستھرے اور اطاعت گزار ہوں گے۔ یہ جنت والوں کے خادمین کا، خدمت گزار نوجوان لڑکوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 25، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ اہل جنت کا بیان، وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کے حالات کے بارے میں پوچھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری اور کیا اعمال کیا کرتے تھے، جیسا کہ جب بے تکلف دوست کسی دعوت میں شرکت کرتے ہیں تو کھانا کھا کر چلے نہیں جاتے، بلکہ اس کے بعد مل بیٹھتے ہیں، ہر ایک اپنے دل کی بات کہتا ہے اور دوسرے کی سنتا ہے۔ جنت میں جنتی بھی کھانے پینے سے فارغ ہو کر اسی طرح مل بیٹھیں گے اور سلسلہ گفتگو شروع ہوگا۔ جیسے دنیا میں جو دوست فرینک ہوتے ہیں، آپس میں بہت کلوز ہوتے ہیں، وہ گپ شپ بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اپنے دل کی بات کرتے ہیں، راز کی باتیں کرتے ہیں۔ جنت والے کام کاج تو کچھ کرنا نہیں ہے نا، محنت تو دنیا میں ہے، جنت میں تو آرام ہی آرام ہے، کھائیں گے پیئیں گے، موجیں کریں گے، مزے اڑائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ بھی کریں گے اور ایک دوسرے سے دل کی باتیں بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ جنت والوں کی اس کیفیت کا بھی ذکر آیا۔ آیت نمبر 26، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اہل جنت کا دنیا کے بارے میں تذکرہ، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے رہتے تھے۔ یہ ہے بڑا اہم نقطہ کہ دنیا میں ڈرتے ڈرتے انہوں نے زندگی گزاری، غافل نہیں ہوئے، فکر مند رہتے تھے آخرت کے بارے میں، اللہ کی پکڑ کا خوف رکھتے تھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ یہ ہے اہل جنت جو متقین تھے، ان کی صفات کا بیان۔ گھر والوں میں ڈرتے رہنے سے مراد یعنی دنیا میں گزرے ہوئے ایام کی یاد تازہ کرنا چاہیں گے اور کہیں گے ہمیں تو ہر وقت یہی خوف لگا رہتا تھا کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ ہو۔ یہ جنت والے اپنے گزشتہ دنوں کی باتیں کریں گے، کیا خوف تھا، ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے اور گناہوں سے بچتے بچتے انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ یہاں خاص طور پر اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہ کے کام محض اہل و عیال کی خاطر کرتا ہے، گھر والوں کی خاطر۔ مثلا مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے اسے مال کمانے میں بعض اوقات
حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ خاص طور پر گھر میں کیوں ڈرتے رہنے کا ذکر ہے کہ کئی مرتبہ گھر والوں کی جائز ناجائز ہر خواہش پورا کرنے کے چکر میں لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے میں حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، کچھ گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی محفلیں جس میں بے گناہ کی دعوتیں دی جا رہی ہوں اور یعنی فحاشی کی باتیں ہوں، بے پردگی کی باتیں ہوں، مگر گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ کر لیتے ہیں۔ کیا کہ ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں۔ ایمان والے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے اور ڈرتے ڈرتے وہ دنیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الطور کی آیت نمبر 27، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اس گرم ہوا سموم یعنی لو جو دوزخ سے اٹھ رہی ہوگی کا ذکر سورۃ الواقعہ آیت نمبر 42 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آئے گا جو 27 پارے ہی میں ہے، اور سورہ طور بھی 27 پارے میں۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ تو ایمان والے کیا یاد کریں گے؟ گرم ہوا جو کہ جہنم کی لو ہوگی، شدید گرمی اور شدت حرارت جس میں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام اور احسان کو اہل جنت یاد کریں گے۔ آیت نمبر 28، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک ہم اس سے پہلے بھی اسی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے۔ اہل جنت کی صفت کا ذکر، وہ دنیا میں اس اللہ سے ہی دعا مانگا کرتے تھے، وہ اللہ کے جو خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا پورا چلانے والا ہے، اسی سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مانگنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے چاہیے۔ عملی پہلو، ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے فضل و کرم کی دعا مانگنی چاہیے۔ دعائیں سکھائی گئی ہیں احادیث میں، اللہم انی اسألک الجنہ، بلکہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من سخطک والنار، اور اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیرے غضب سے اور جہنم کی آگ سے۔ یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب احسان فرمانے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تو رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 29، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تو آپ نصیحت کیجئے تو آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ یہ الزامات لگاتے تھے مشرکین مکہ معاذ اللہ۔ اب کاہن اور مجنون آئیے تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ کاہن سے مراد وہ شخص جس کے پاس کوئی جن کوئی خبر پہنچا دے۔ وہاں اس معاشرے میں مشہور لوگ تھے، ہاں جی فلاں کے پاس خبریں آتی ہیں، وہ کاہن ہے، اس سے پوچھو چوری کس نے کی، فلاں کس نے کیا۔ ہمارے میں کچھ لوگوں کو ایسی خبروں کی بڑی تلاش ہوتی، مشرکین مکہ کے یہ چلتا تھا۔ تو کاہن وہ جسے جن کوئی خبر پہنچا دیا کرتا اور وہ اس میں بہت ساری باتیں ملا کر بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتا اور لوگوں کو کہتا ہے دیکھا میں نے تمہیں یہ بتایا، تمہیں وہ بتایا۔ بے وقوف بنانے کے یہ دھندے وہاں پر بھی چلتے تھے۔ مجنون سے مراد ایسا شخص جو ذہنی توازن کھو چکا ہو، جسے عموماً پاگل یا دیوانہ کہتے ہیں۔ تو مجنون کا لفظ واضح ہو گیا، پاگل یا دیوانے کو کہا جاتا ہے۔ یہ الزام تراشی کرتے تھے معاذ اللہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات بھی عطا کیے ہیں۔ لکھا ہے آگے، مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن و مجنون کہنا معاذ اللہ، یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نبی ماننے کے بجائے کاہن اور مجنون کہہ کر بہتان لگاتے تھے معاذ اللہ۔ بہتان جھوٹا الزام لگانے کو کہتے ہیں۔
ان کے اعتراضات کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ اعتراضات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 30، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا بہتان، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاعر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیگر شاعروں کی طرح موت سے ہمکنار ہونے کے بعد بھلا دیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور دین بھی مٹ جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ وہ کہتے تھے آپ یہ تو شاعر ہیں، چلو کچھ عرصے جی لیں گے، جیسے اور شاعر چلے جاتے مر جاتے ہیں، یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا ذکر بھی مٹ جائے گا، ان کا دین بھی مٹ جائے گا، استغفر اللہ، یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ اگلی آیت سورہ طور کی آیت نمبر 21، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین کو جواب، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، یعنی تم دیکھ لو گے کہ بالآخر غلبہ اور دائمی کامیابی کسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا خوبصورت انداز، چیلنج کا انداز، تم جو کرنا ہے کرو، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں، خوب پتہ چل جائے گا کہ غلبہ کسے ملتا ہے اور کامیابی ہمیشہ کی کس کو ملتی ہے۔ یقیناً اللہ کا دین غالب ہوگا اور نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ یہ سنایا گیا ہے کس کو؟ مشرکین و کفار کو جو اعتراضات کر رہے تھے۔ آیت نمبر 32، ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ یہ آیت نمبر 32 ہے۔ نافرمانوں کا بیان، نافرمانوں کی عقلیں انہیں یہ سکھاتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے رہیں اور ان کی دعوت کا انکار کرتے رہیں۔ یہ تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کا بیان ہے۔ یہ مشرکین مکہ یہ حرکتیں کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے اور جھوٹے معاملات کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، دعوت کا انکار کرتے تھے۔ اب آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دین کی دشمنی اختیار کرنے والے کفار اور دین دشمن قسم کے لوگ کیسے کیسے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو قرآن زندہ کلام ہے، ہر دور کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے ان کی عقلیں ان کو یہی سکھا رہی ہیں کہ اتنے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور ان کی تعلیم کی نفی کر رہے اور انکار کر رہے ہیں ان کی دعوت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کی خرابی کا ذکر، ان کی سرکشی کا ذکر ہے، یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب سوال ہے کہ سرکشی سے کیا مراد؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو پار کرنا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسولوں کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی چلانا۔ انسان کی سرکشی کا ذکر سورۃ العلق آیات 6 تا 8 میں بھی آیا ہے، اور وہ ہم دوسرے حصے میں پڑھ چکے کہ انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو موت آنی ہے اور اسے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو سرکشی کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو، باؤنڈریز کو پار کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات اور احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی چلانا، یہ سرکشی ہے، اور ایسی سرکشی کرنے والوں کے لیے پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب کا بھی ڈراوا دیا جاتا ہے۔ علمی بات، کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، جادوگر اور شاعر محض عقل کی بنا پر نہیں کہتے تھے، جیسا کہ ان کو اپنی عقلوں پر بہت ناز تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک الزام لگاتے۔ مختلف الزامات لگانا صرف ہٹ دھرمی، بغض، شرارت اور سرکشی کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت میں وہ سب کچھ جان چکے ہیں۔ یعنی بغض کہتے ہیں نفرت کو، نفرت کی بات ہے، شرارت کی بات ہے، سرکشی کی بات ہے، اور ایک اور بھی اہم بات ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مخالفت کریں تو کیسے کریں۔ اتنا پیارا کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنے بہترین اخلاق ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بہترین دین اور پیغام ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، مگر کبھی کچھ گویا یہ اپنی مخالفت کے رویے میں بھی یکسو نہیں تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے آدمی کو 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مخالفت کرے تو کیسے کرے۔ اتنا عمدہ کردار ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی معاذ اللہ کاہن کہتے، جادوگر کہتے، مجنون کہتے، نہ جانے شاعر کہتے، یہ خود یکسو نہیں ہیں اس مخالفت کے رویے میں۔ آیت نمبر 33 سے 33، ام یقولون تقول بل لا یؤمنون، کیا وہ کہتے کہ اس رسول نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔
یہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نافرمانوں کی طرف سے لگائے گئے الزام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، یہ بھی ایک الزام تھا ان کفار کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹا الزام لگانے کی وجہ، وہ لوگ قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اس الزام کی صحت پر انہیں قطعاً یقین نہیں۔ صحت سے مراد درست ہونا، خود انہیں یقین نہیں تھا، جیسے کہ بھی میں نے ذکر کیا، خود سمجھ نہیں آ رہی کہ مخالفت کریں تو کس طریقے پر کریں، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، نیز یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ آگے ایک چیلنج بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، بندوں کا کلام کہتے تو تمہاری اپنی زبان عربی جیسا کلام پیش کر کے دکھا دو۔ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ عربی جانتے تھے، نیز یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے، لہذا وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کوئی نہ کوئی عذر اپنے ایمان نہ لانے کا تلاش کرتے رہتے تھے۔ عذر کا مطلب بہانہ، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، خود سمجھ نہیں آ رہی مخالفت کرے تو آخر کیسے کرے، اور کلام کی عظمت انہیں سمجھ آ گئی، ورنہ خود قرآن جیسا کلام پیش کر کے دکھانے کا ان کو چیلنج دیا گیا ہے، قبول کرتے مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اگلی اور آج کے لیسن کی آخری آیت ہے سورہ طور کی آیت نمبر 34 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو چاہیے کہ وہ جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن حکیم کی صداقت کو جھٹلانے والوں کو چیلنج۔ اگر وہ اپنی بات اور دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسا قرآن کریم بنا کر لے آئیں، عربی زبان آتی ہے نا، تو میں بنا کر پیش کر دو۔ علمی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن حکیم کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ وہ قرآن کریم جیسا کلام لا کر دکھائیں۔ یہ چیلنج کئی مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ طور کی آیت نمبر 34، پورے قرآن جیسا کلام لے آؤ، اس کا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23، سورہ یونس کی آیت نمبر 38، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں بھی یہ چیلنج ذکر ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو کہا کہ قرآن جیسا کلام لے آؤ، سورہ ہود اور سورہ یونس میں ہے چلو 10 صورتیں ہی لے کر آ جاؤ، پھر کہا ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، اور سورۃ البقرہ کی 23 آیت نمبر میں کہا قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی کوئی شے لے کر آ جاؤ، مگر ان کے بس میں نہیں تھا۔ یہ مخالفت جو کر رہے تھے وہ جھوٹی مخالفت تھی۔ اللہ کے کلام عظیم کو معجزے کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا، جس کی ایک صورت جیسی صورت پیش کرنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں۔ آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔